فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد فرج وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری جلالتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات بر محمد وآل معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بہت دنوں بعد اپنی ایک بچھڑی ہوئی فیملی سے ملاقات کا موقع بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ملا، اور آج بھی یہ مرکز مجھے یاد ہے کہ یہاں میں نے مجلس خطاب کی تھی، اور اس مجلس کا نشہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کی شہرگ حیات میں بہت دنوں تک رہا۔ اس کی گواہی دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ ہو آپ اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے، میں انتظار نہیں کروں گا، اس لیے کہ انتظار کی گھڑیاں سب ختم ہو چکی ہیں اور نقطے سے بحث کرنی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، پہلی محرم سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے خطیب، ذاکر، علماء آپ کے ہاں آ کے جا چکے۔ رسماً میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کلام بلاغت نظام کتاب ہے، جس میں سلطان السلاطین کا بیان موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی ترجمہ سن لیجئے، پھر بحث میری شروع ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، میں نے نعمتیں تمام کر دیں، میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ارباب اعضاء، یہ آیت قرآن مجید کی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ اعلان ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ فوراً بعد نازل ہوئی ہے
اور اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اب میرے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ دین کو پہنچا دے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، پالیتانہ کے محترم صاحبان سے خصوصی توجہ اس جملے پر چاہ رہا ہوں کہ پورے اسلام کا کانسیپٹ اس ایک جملے میں ہے۔ اگر میرا جملہ پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی، ورنہ میرا اپنا مقدر کہ جملہ نہ پہنچا پایا۔ عزیزان محترم، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تبرک کے پہلا ہدیہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ کا ایک مقصد ہے کہ دین پہنچائے۔ اللہ کا ایک مقصد ہے کہ دین پہنچائے۔ آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک، اور عیسی ابن مریم کے بعد سے محمد تک، محمد سے لے کر آخری امام تک، اللہ کا صرف ایک مقصد ہے دین پہنچائے، منوائے نہیں۔ دیکھیں پورا اسلام کا کانسیپٹ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ محسوس کیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ یعنی آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک، اگر یہ سمجھ میں آ گئی بات تو کوئی پروپوگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے ترچھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کانسیپٹ اسلام کا سمجھیے کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک جتنے نبیوں کو بھیجا، اور عیسی ابن مریم کے بعد سرکار ختمی مرتبت آئے، اور سرکار ختمی مرتبت کے بعد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور وہاں سے لے کر آخری امام تک جتنے بھی ہادی اس دنیا میں بھیجے ہیں، صرف سب کا ایک مقصد ہے دین پہنچائیں، منوائیں نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دین پہنچانے آئے تھے، منوانے نہیں آئے تھے۔ اگر منوانے پہ آ جاتے تو ایک محمد کافی تھا۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اگر منوانے پر آ جاتے ہیں تو پھر ایک محمد کافی تھا، اور یہاں تو سب کے سب محمد ہیں، اور یہ کن فیکن کے مظہر ہیں۔ اگر منوانے پر آ جائیں تو کائنات نہ کہہ کے نہیں جا سکتی، انکار کہہ کے نہیں جا سکتی۔ آدم آئے کہا خدا ہے، آدم آئے کہا خدا ہے، عیسیٰ آئے کہا خدا ہے، ابراہیم آئے کہا خدا ہے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا خدا ہے، اور محمد جیسے ہی آئے کہا قولوا لا الہ، کوئی خدا نہیں۔ کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچے۔ آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک جتنے بھی آئے، کسی کا نعرہ نہیں ہے، لیکن پہلا نعرہ بلند کیا رسول خدا نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آخری امت کے لیے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اس کے۔ اور آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، اللہ نے کسی کو رحمت للعالمین نہیں بنایا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے سرکار ختمی مرتبت کو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک جتنے بھی نبی آئے، کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، لیکن کسی کو رحمت للعالمین نہیں کہا۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے، شرح کا وقت نہیں ہے، ورنہ 1 گھنٹہ شرح میں چلا جائے گا۔ بس جملہ استعارتاً اشارتاً سن لیجئے کہ ایک کا مقلاق 24، کاش کا جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، کہ ایک کا مقلاق 24,000۔ آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک کوئی نبی رحمت للعالمین بن کے نہیں آیا۔ محمد کو بھیجا تو رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم نے علماء سے پوچھا وجہ کیا ہے، کہ ان کے بعد جو چلے گئے حسین نہیں تھا، محمد کے پاس حسین تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ ایک وجہ تھی کہ آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی نبی آئے ان کے پاس حسین نہیں تھے، اور محمد آئے تو حسین تھے۔ کا کیا مطلب؟ کا حدیث یاد ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ دیکھیں یہ ایک معرفت کا باب ہے جو میں کھولنا نہیں چاہتا، سطحی بات کر کے اور سامنے کی بات کر کے آپ کو تھوڑی دور تک لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نہیں آیا، میں نے ایک نور کو محل خلق میں داخل کیا، اور سب سے پہلا نور ہے سرکار ختمی مرتبت کا۔ خود رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ مسلمان ہل ہل کے
اس حدیث کو ہضم کر لیتا ہے، لیکن جب دوسری حدیث سنائیے تو حلق میں ولایت کا گھوٹ اٹک جاتا ہے کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، دوسری حدیث کیا ہے کہ رسول نے فوراً فرمایا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا، محمد صاحب، اور ایک ہی نور سے علی بھی ہیں اور محمد بھی ہے۔ اس کا مطلب سب سے پہلے جو انوار ہیں وہ نور علوی ہے اور نور محمدی ہے۔ تو جو خلق کر رہا ہے اللہ سب سے پہلے نور کو اپنی معرفت کے لیے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے محمد اور علی۔ اپنے کو محمود دیکھا تو محمد کو بنایا، اعلیٰ دیکھا تو علی کو بنایا۔ تو محمد اور علی کو بنایا کس لیے؟ کہ اپنی معرفت کے لیے، یہی تو ہے نا، اپنی معرفت کے لیے۔ اگر سارے بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر میں پرنسپل ہوں تو میں نہیں چاہوں گا اسٹوڈنٹ میری معرفت کرائے۔ دیکھیے میں اسی لیے اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں، اب بات آ گئی ہے تو سمجھا کے ہی آگے گزروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اے میرے سرکار ایک بات بتائیے کہ میں اگر پرنسپل ہوں کسی کالج کا تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری معرفت ایک اسٹوڈنٹ کرائے، میں چاہوں گا کہ میری معرفت وہ کرائے جو کم سے کم پرنسپل ہو۔ اور اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں کہ کس کے ذریعے سے؟ کہ علی کے ذریعے، محمد کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اور اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، پاسٹ کی بات کر رہا ہے اور پریزنٹ سمجھا رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کا مطلب اب ہوں نہیں۔ ہاں معاملہ آپ کا سناٹا بجا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں لوگ کہاں جا کے سوچ رہے ہوں کنتو کنزن مخفیہ۔ میں تو چاہ رہا تھا استاد محترم آ جاتے تب میں پڑھتا تو زیادہ مزہ آتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ کم سے کم انہیں دیکھ کے ہی کچھ لوگ داد دے دیتے۔ سمجھیے گا، بولیے نہ بولیے لیکن میری بات پہنچے۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اشاروں میں سمجھاؤں، اس سے اچھی لفظیں نہیں ہیں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ ہے اللہ کا نور اور یہ ہیں اللہ کی صفتیں۔ خزانے سے مراد اس کی ذات نہیں ہے، خزانے سے مراد اس کی صفتیں ہیں۔ کاش کہ میں پہنچا لوں۔ خزانے سے مراد اس کی ذات نہیں ہے، خزانے سے مراد ہے اس کی صفتیں۔ میری طرف دیکھنا، میں ایک چھپا ہوا، اگر اشارہ پہنچ جائے تو بول لیجئے گا، میں ایک، یہ اللہ کا نور ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے تاکہ مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے بآواز بلند۔ اس سے آسان لفظیں نہیں تھی میرے پاس جو میں سمجھا سکتا۔ دیکھیے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سنیے اللہ اللہ ہے اور بالکل اللہ اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو اللہ کا شریک کسی کو بنائے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 14 آئے ہیں، توحید ہے دعویٰ، 14 ہیں دلیل۔ کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے، آیت پڑھ دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ برہان من ربکم۔ ہم نے محمد کو صرف رحمت بنا کے نہیں بھیجا بلکہ تمہاری طرف اپنی دلیل بنا کر بھیجا، اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ یہ 14 ہیں دلیل، توحید ہے دعویٰ، اور اللہ نے اپنی پہچان چاہی ہے ان سے، آدم سے نہیں، عیسیٰ سے نہیں، موسیٰ سے نہیں، کہ 14 کو بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ اگر سارے بیدار ہوں تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب 14 کی معرفت کرانے، 14 اللہ کی پہچان کرانے دنیا میں آئے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ 14 میں ان کی صفتیں نہیں ہیں۔ کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا سمجھانے میں کامیاب؟ تاریخ تو آپ سن ہی رہے ہیں، تاریخ نہیں پڑھوں گا، بنیادی چیزیں اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ بنیاد معرفت کی پہنچ گئی تو انشاءاللہ تاریخ سننے میں مزہ آئے گا۔ عزیزوں 14 میں ان کی صفتیں نہ ہوں، سب کس کی ہوں؟ اللہ کی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ
کہا وہ رحمان ہے، میری طرف دیکھیے گا، وہ قادر ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ اس کو تو کوئی کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو پردے میں رہے گا۔ 14 جو آئے ہیں اس کی ذات کے مظہر نہیں ہیں، اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ ذرا اور آسان کیجئے کرتاس کربلائی صاحب تاکہ بچوں تک بات پہنچے۔ علی نے جب یتیموں پر رحم کیا تو پتا چلا کہ اللہ رحمان ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ توجہ، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ علی نے جب یتیموں پر، ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صفت کے لیے ضروری ہے کہ موصوف ہو۔ صفت کے لیے، مجھے معلوم ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ موضوع ہے ہمارے بچوں کے لیے اور زبان کا بھی بڑا دخل ہے، تو میں آسان کر رہا ہوں۔ صفت کبھی محمد بھائی اشارہ حسی سے نہیں پہچانی جا سکتی۔ اشارہ حسی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ کیمرہ ہے، میں اشارہ کر کے کہوں یہ کیمرہ ہے، یہ عباس صاحب ہیں، یہ محمد صاحب ہیں، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ زری رکھی ہے، اسے کہتے ہیں اشارہ حسی۔ ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں صفت، ناؤن نہیں۔ صفت جو ہوتی ہے وہ اشارے سے پہچانی نہیں جا سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ حکمت جا رہی ہے، ارے ماشاءاللہ پالی تانا میں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکمت جا رہی ہے، وہ علم جا رہا ہے، نہیں، وہ طبابت جا رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب پہچانی جائے گی، کہ جب یہ صفت کسی ذات سے ظاہر ہو۔ یعنی علم اشارے سے نہیں پہچانا جا سکتا، علم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عالم ہو، حکمت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حکیم ہو، قدرت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قادر ہو۔ ارے وہ تو ظاہر ہو نہیں سکتا، اس نے اپنی صفتوں کو 14 میں ظاہر کر دیا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے جان محترم، وہ تو کبھی اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لن ترانی یا موسیٰ، ہمیشگی کے لیے قرآن کی آیت، موسیٰ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ لن ترانی آتا ہے ہمیشہ کے لیے، ابھی نہیں، کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو ظاہر ہو نہیں سکتا، تو اپنی صفتوں کو اس نے 14 میں داخل کیا تاکہ یہ عمل کرتے جائیں، اللہ کی توحید ثابت ہوتی جائے۔ پالی تانا والوں اگر تاریخ پہ نظر ہے تو بڑا لطف آئے گا۔ ارے یہی وجہ تو ہے علی کی عدالت، اللہ کی عدالت۔ نہ تھوڑا سا دیکھیں، ڈر کے نہ سنیے گا، میں ذمہ دار ہوں، اتنا پڑھ کے جا رہا ہوں۔ علی کی عدالت، اللہ کی عدالت۔ علی کو جو علم ہے آج کا، پاسٹ کا، فیوچر کا، پریزنٹ کا، وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ ارے امام کہتے اسے جو ہر زمانے پر نظر رکھے، اور اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی صفت دی۔ قہار ہے تو قہار ہیں، قدرت ہے تو قادر بنایا۔ کہ کیسے قادر؟ کہ امام رضا کی شہادت آ رہی ہے، اب داد نہ دیں پالی تانا والے تو کہاں جاؤں؟ کہ کیسا قادر؟ کہ قالین کے شیر کو اشارہ کر دیں۔ آئے ہائے کہاں ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہیں میرے سرکار، ابھی بھی 10% لوگ خاموش ہیں، ان تک شاید میری بات نہیں پہنچی ہے۔ 14 میں اپنی صفتوں کو ظاہر کیا، اور اگر تاریخ پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں تو میرا جملہ رائے گا نہیں جائے گا۔ علی کی عدالت، اللہ کی عدالت، علی کی عدالت، اللہ کی عدالت کا دلیل کیا ہے؟ کہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے تو دیکھو، سینے کو چیر کے تو دیکھو، نہ جانے کتنی خلافتیں آئیں اور مر کے چلی گئی۔ علی نے 4 سال حکومت کی،
تاریخ کہتی ہے 4 سال کی حکومت میں لوگ علی کی تلوار سے کم علی کی عدالت سے زیادہ ڈرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا علی مدد. بیٹا وقت بہت کم رہتا ہے. ایک لفظ ہے عربی میں، عربی لٹریچر میں، میں اردو لٹریچر نہیں عربی میں جا رہا ہوں، عربی لٹریچر میں ایک ورڈ ہے علما. ہم سے ہمارے دوستوں نے کہا محمد بھائی کہ گجرات جایا کیجئے تو اتنے سخت موضوع پہ بات نہ کیا کیجئے. میں نے کہا اگر نہیں کروں تو پھر بزدل کہلاؤں گا. کمال یہ ہے کہ خود سمجھ کے بچوں کو سمجھا دینا. آپ خوش ہوں نہ ہوں، آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا بچوں کو. بزرگ بہتر جانتے ہیں. عربی لٹریچر میں ایک ورڈ ہے جسے کہتے ہیں علامہ، اور ایک ورڈ ہے جسے کہتے ہیں عرفہ. علامہ کے معنی ہے جاننا، عرفہ کے معنی ہے پہچاننا. ارے علی کو جانتی تو پوری دنیا ہے، پہچانتے وہ ہیں جو پہلا امام مانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں. علامہ کے سرکل میں پوری دنیا آتی ہے، پہچانتا کون ہے؟ آغائی تقی بہجت کی یاد آ گئی مجھے. آیت اللہ آغائی تقی بہجت کی یاد آ گئی. ایصال ثواب ہو جائے کروٹ کروٹ، اللہ جنت نصیب کرے. کیا قیامت کا جملہ ہے. اسی جملے پہ مجلس تمام بھی ہو سکتی ہے اگر آپ قبول کر لیں. آغائی تقی بہجت نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کو تو شمر نے بھی دیکھا تھا، معرفت نہیں تھی، پہچان نہ سکا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آیت اللہ تقی بہجت. عباس صاحب ایک لفظ ہے علامہ اور ایک لفظ ہے عرفہ، اور ہمیں عرفہ کی منزل میں رہنا ہے، جاننا نہیں ہے، 14 کو پہچاننا ہے. لیکن دونوں حدیثیں موجود ہیں. ایک جگہ مولا فرماتے ہیں پہچان نہیں سکتے تم ہمیں، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ معرفت واجب ہے. تو اب یہ علی کے شیعہ کریں کیا؟ کہ سنو سمجھنے کا پھیر ہے، سمندر بہت بڑا ہے، کٹوری لے کر تو آؤ، جتنا ظرف ہوگا اتنا دے دیں گے. بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں. کہ جتنا ظرف ہوگا اتنا دے دیں گے ہم تمہیں، لیکن آؤ تو ہمارے قریب. جو لفظ کہا جاتا ہے معرفت، اس کے 2 طریقے سمجھاتا ہوں جو ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ معرفت کے معنی کیا ہے. زمین پہ چلتا ہوا آدمی سوچتے سوچتے جب آسمانوں کی سیر کرے اور یہاں آنے کے بعد غائب ہو جانے کا نام معرفت ہے. مہوا میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، لوگ ایسے ہی سن رہے تھے جیسے پن ڈراپ سائلنس یہاں ہے، سوئی بھی گرے تو آواز کرے. دوسرا پڑھا تھا تو وہ سناٹا اچھے طوفان کی آہٹ بن گیا. میں دوسرا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو زمین پہ چلتے چلتے آسمانوں کی سیر کرے اور یہاں آ کے غائب ہو جائے، اس کا نام ہے معرفت. کا کیا مطلب؟ کہا آل محمد کی محبت میں اتنی اوپر آ کے دوبارہ دنیا کو دیکھ لیا تو تم علی والے کیسے؟ آئے ہائے، اگر ایک دل میں دنیا کی محبت ہو علی کی نہیں ہو سکتی، علی کی محبت ہو تو دنیا کی نہیں ہو سکتی. کہ دونوں نمونے کربلا میں ہیں. کہ دنیا بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے. یہ ہوری کی فکر نہیں ہے، عمر سعد کی فکر ہے. ہاں، عمر سعد چاہتا تھا مجھے رے کی حکومت بھی مل جائے اور حسین بھی مل جائے، لیکن ہور ٹھوکر مار کے چلا آیا. جب ہور جیسا آتا ہے تب ہم گلے سے لگاتے ہیں. ارے ہور بن کے آؤ تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا گلاس لے لیجئے، لے کر نہ آ جائیے گا، چھوٹا سا گلاس، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیے، ہاف گلاس پانی. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا سا گلاس پانی ڈالیے، اس کے اندر چینی کہتے ہیں شوگر کو. معرفت کسے کہتے ہیں؟ شوگر. فلسفے سے سمجھا رہا ہوں، فلسفی کیا ہے. 1 چمچ چینی لیجئے اور چینی لینے کے بعد اس میں ڈالیے اور گھول دیجئے. جو اب تک باہر تھی، میں نے محمد صاحب سے کہا 2 دانے اٹھا کے دے دیجئے. انہوں نے کہا لیجئے 4 دے دیتے ہیں. اب جب میں نے گھول دی سرکار، تب میں نے محمد صاحب سے کہا سرکار اب نکالیے. کہا کرتاز صاحب تانا میں پڑھتے پڑھتے دماغ خراب ہو گیا کیا، یا گرمی جو ہے سر پہ سوار ہو گئی ہے وہاں سے آتے آتے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا گرمی بہت ہے، لگتا ہے دماغ پہ سوار ہو گئی. میں نے کہا سرکار جب تک باہر تھی تو دے رہے تھے، اب کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہنے لگے اب دکھائی نہیں دے رہی ہے.
بنانا ہے، ذریعہ مولا کا کرم ہو جائے کہ سب کے دلوں تک میری بات پہنچ جائے۔ جب تک باہر تھی اٹھا کے دے رہے تھے، محمد صاحب میں نے آپ سے کہا کہ نکالیے، اب جب گھول دی پانی میں کہنے لگے اب نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا ہے نہیں، کہا ہے، دکھ نہیں رہی ہے، نکال نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہے نہیں، کہا ہے، کہا کب تک، کہا جب تک پانی ہے تب تک شوگر ہے۔ آئے ہائے ہائے، کہاں ہیں آپ؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہا جب تک پانی ہے تب تک چینی ہے۔ میں نے کہا سرکار پانی ختم چینی ختم، جب تک پانی ہے تب تک، معرفت سمجھا رہا ہوں، تب تک چینی ہے، پانی ختم چینی ختم۔ جملہ مائک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، قیمت دیجئے گا۔ میں نے کہا سرکار کیوں نہیں نکال سکتے آپ؟ کہنے لگے اس لیے نہیں نکال سکتے کیونکہ چینی نے اپنی ذات کو پانی کی ذات میں فنا کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، کہاں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند۔ کب چینی نے پانی میں اپنی ذات کو فنا کر دیا؟ جب تک پانی باقی رہے گا تب تک چینی باقی ہے۔ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں اے غیروں کی محبت میں اپنی ذات کو فنا نہ کرو۔ آئے ہائے، 14 کی محبت میں فنا کر دو۔ جب محشر کے میدان میں یہ آئیں تو تم ساتھ میں آؤ، جب ان کی محبت میں مرو گے تب ساتھ میں آؤ گے۔ اے غیروں کی محبت دل میں رکھ کے جاؤ گے، ساتھ میں نہیں آؤ گے۔ مجھے یاد آ گیا، اس دل کو بھی 2 پارٹس میں تقسیم کر دیا، ادھر کوئی اور کی محبت ہے اور ادھر کسی اور کی محبت ہے۔ سرکار مولا فرماتے ہیں جو کانا ہوتا ہے وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا۔ کل میں نے ٹانا میں پڑھ دیا تھا تو لوگ مجھے دیکھنے لگے اور میں نے کہا سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ پتہ نہیں کتنے کانے گزر گئے۔ کانا کہتے ہیں جس کی آنکھ پھوٹی ہو اور ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، آج کل ریفرنس بہت مانگتے ہیں لوگ، بس سند معتبر دیتا ہوں، علم رجال پہ پرکھوا لیجئے گا کسی بھی عالم دین سے، بہت ذمہ داری سے، یہاں سے لے کے حوض علم نجف تک کی ذمہ داری ہے جو پڑھ کے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، مولا نے فرمایا جو پیدائشی کانا ہوگا وہ کبھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک تحفہ دے رہا ہوں آج کی مجلس کا، جو پیدائشی کانا ہوگا وہ ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو لوگ سوچنے لگے پتہ نہیں کتنوں کو ماتم کرتے دیکھا کانے تھے۔ 1 سال تک پریشان رہا ہوں میں، آج آپ پریشان ہیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں 1 سال تک پریشان تھا مولا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جب کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک کتاب میرے ہاتھ لگی جس کا نام ہے فضائل الشیعہ۔ فضائل الشیعہ جب اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک روایت ملی، اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص مولا کے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد مولا سے کہتا مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے بھی محبت کرتا ہوں، پھر پڑھوں گا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے بھی محبت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا جا تو کانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کانا نہیں میرے سرکار، یہ تو حدیث کا ظاہر ہے۔ اور آگے کے فقرے مولا کے سن لیجئے جہاں تک میں لا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ جا تو کانا ہے، آگے بڑھ کے مولا نے فرمایا سن، یا تو اندھا ہو جا یا دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے۔ اے کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ کہا یا تو اندھا ہو جا، یہ نہیں چلے گا، آپ بھی صلی اللہ آپ بھی صلی اللہ، نہیں یہ سب تو چلے گا ہی نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو رائی کے دانے کے برابر محشر کے میدان میں ہمارے دشمنوں سے سافٹ کارنر، نرم گوشہ، محبت اور مودت نہیں لے کر پہنچے گا، کل انبیاء مل کے شفاعت نہیں کرا سکتے۔ جی مولا نے یہاں تک فرمایا ہے۔ اور میں نے ہو سکتا ہے کہ 3 سال پہلے جو اشرا پڑھا تھا اس میں تبرے کے حوالے سے تبرے کی عظمت میں نے بتائی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے جان بوجھ کے یہ روایت پڑھی ہے کیونکہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ دین کو پہچاننا بہت ضروری ہے، صرف ماننا نہیں، دین کو پہچاننا ضروری ہے۔ جناب آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک
ہر نبی کو بھیجا، یہ بعد میں پیدا ہوئے، خلق بعد میں ہوئے، اللہ نے بھیجا پہلے، جو سب سے پہلے خلق ہوا اس کو بھیجا بعد میں۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیت پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشخبری دینے کے لیے ہوا پہلے بھیجتا ہوں۔ ہم کہاں سو رہے ہیں، آپ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ کہا میں خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں۔ جب ہوائیں آتی ہیں، گھٹا چھاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوگا، اب بارش ہوگی۔ اب سمجھے آپ، یہ ہے ظاہر ترجمہ۔ باطن کیا ہے؟ کہ آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک اللہ نے ہوا بھیجی ہے کہ جاؤ خوشخبری دو کہ محمد آنے والا ہے، محمد آنے والا ہے۔ جب سب نے خوشخبری دے دی تو رحمت للعالمین بنا کر سرکار ختمی مرتبت کو بھیجا۔ لیکن میرے سرکار، ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ زندگی کے بعد ہے۔ سب نے کہہ دیا ہوں، زندگی کے بعد نہیں ہے، زندگی میں ہے۔ ہدایت نہ زندگی کے پہلے ہے نہ ہدایت زندگی کے بعد ہے۔ کہاں ہے؟ کہ موت سے پہلے نہیں، موت کے بعد نہیں۔ ہدایت کہاں ہے؟ جتنی زندگی آپ گزار رہے ہیں اس میں ہادی ہدایت کرے گا، نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد۔ کبھی دیکھا ہے مرنے کے بعد کوئی نبی گیا ہو قبر میں اور شانہ ہلا کے کہا ہو پڑھ کلمہ؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی نبی قبر میں گیا ہو اور شانہ ہلا کے اس نے کہا ہو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہا نہیں، زندگی سے پہلے بھی نہیں، زندگی کے بعد بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہادی آئے ان کا کام تھا زندگی میں ہدایت کریں۔ زندگی میں ہدایت ہے، نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد۔ کوئی ایسا بھی ہے جو موت کے بعد ہدایت کرے؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کون ہے۔ کہا کون؟ کہ تیرا کائنات پہ حجت، شہزادی تیرا پر حجت۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ یاد کرو یہودی کا واقعہ، شادی ہے گھر میں، ہائے ہائے ہائے، اے میرے سرکار سن لیجئے، یہ قانون ہے کہ جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ہدایت نہیں ہوگی، بس زندگی میں ہدایت ہے۔ جس حالت میں مرے ہو اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ جتنے ہادی آئیں گے زندگی میں ہدایت کریں گے، نہ زندگی کے پہلے نہ زندگی کے بعد۔ یہودی آئے مسلمانوں کے رسول کے گھر، کہا لڑکی کی شادی ہے، کہا کیا نیت ہے؟ کہا نیت یہ ہے کہ بلائیں گے تو کپڑے تو اچھے ہوں گے نہیں، ذلیل ہو جائیں گی نعوذ باللہ۔ انویٹیشن دیا، دعوت دی، رسول اللہ کی بیٹی نے قبول کی۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی اچھے لباس تو ہیں نہیں۔ کہا بابا جان کیا بڑی بات ہے؟ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان سے کپڑے چلے۔ ہائے ہائے ہائے، نا جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں نے جنت کا لباس زیب تن کیا، یہودی کے گھر پہنچی، پہلا قدم رکھا، باراتی عورتیں دیکھ کے بے ہوش۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ۔ زندگی کے پہلے ہدایت نہیں، زندگی کے بعد ہدایت نہیں۔ جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ شہزادی پہنچی، عورتیں دیکھ کے بے ہوش، دلہن دیکھتی ہے مر جاتی ہے۔ بی بی نے فرش ازا بچھایا، کہ پروردگار یہ تیرے رسول کی بیٹی کے قدم کو منحوس سمجھیں گے، اس کو زندہ کر دے۔ اب دیکھتا ہوں یہیں بیٹھے ہیں یا کہیں چلے گئے۔ زندگی کے پہلے ہدایت نہیں، زندگی کے بعد ہدایت نہیں۔ جس حالت میں مرو گے اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ سنو فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی عورتوں نے دیکھا بے ہوش، دلہن دیکھ کے مر گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، روح واپس آئی، مری تھی کافر، زندہ ہوئی تو کہا لا الہ الا اللہ۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں، نہیں پہنچے آپ۔ ارے جہاں نبی پہنچ کے ہدایت نہ کرے وہاں فاطمہ پہنچ کے ہدایت کرتی ہے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جہاں کوئی ہادی پہنچ کے ہدایت نہ کرے وہاں نبی کی بیٹی پہنچ کے ہدایت کرتی ہے. مری تھی تو کافر تھی، اٹھی تو مسلمان ہو گئی. وارے بی بی آپ کی عظمت. جہاں کوئی نہ پہنچا وہاں آپ نے پہنچ کے ہدایت کی. اور اللہ کا ایک ہی مقصد تو ہے کہ دین پہنچ جائے. اللہ کا کیا مقصد ہے؟ دین پہنچ جائے. دین پہنچایا. مقصد ایک ہے، منصب دو ہیں. پھر پھنسا دیا میں نے آپ کو. مقصد ایک ہے، منصب دو ہیں. ایک منصب ہے نبوت کا، ایک منصب ہے امامت کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ جب مقصد ایک ہو چچا جان تو پھر منصب بھی ایک ہی ہو. لیکن اللہ نے مقصد ایک رکھا کہ اسلام پہنچے. اور منصب کتنے رکھے عمران صاحب؟ کتنے منصب؟ دو. ایک نبوت کا اور ایک امامت کا. یہ دو کیوں رکھے؟ سوال ہے، کوشچن مارک. یہ دو منصب کیوں رکھے؟ دیکھیے میری طرف. دو منصب کیوں رکھے؟ دین ہے، پہنچے، مقصد ایک ہے. منصب دو رکھے. کا کیوں؟ کا ایک نبوت کا، میری طرف دیکھنا، ایک ہے امامت کا. کا دو منصب کیوں؟ کا ایک سے پہنچائے گا، ایک سے بچائے گا. بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں، ذرا سا لاج رکھیے گا. کہ ایک سے میں التفات کربلا کی طرف کر رہا ہوں. ذرا فضائل کی آخری کڑیاں سنیے گا. کہ ایک سے پہنچائے گا، ایک سے بچائے گا. کہ پہنچائے گا کون؟ کہ نبی. بچائے گا کون؟ امام. یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط. میں کہاں لے جا کے پریزنٹ ٹائم کا آپ کو اشارہ کروں. پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط، بچانے کے لیے امام ہونا شرط. یہ میں نے فرضی ٹھیکیداروں کو جواب دیا ہے، جو دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ ہم مالک ہیں. آپ مالک نہیں ہیں. اللہ کو پتا تھا کہ فرضی مالک پیدا ہوں گے، اسی لیے ایک مالک کو یوم معلوم تک پردے میں رکھا. نا توجہ رکھیے گا. اسی لیے ایک مالک کو پردے میں رکھا. اور مذاکرات علمی پر، علم کی کمی کی بنیاد پر کچھ مولوی صاحبان بیٹھ رہے ہیں، بڑے بڑے مذاکرات علمی. اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، بارڈر کے اس پار کی. تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے بیٹھ رہے ہیں. اور بیٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اسلام خطرے میں ہے. آپ تک کانوں میں صدا آئی ہے کہ نہیں؟ اتنے بڑے بڑے پرچے لیے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد بچوں کو قتل کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اسلام خطرے میں ہے. اسلام، میرے سرکار ذرا معرفت کا لیول بڑھائیے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. چیلنج سے کہہ کر جا رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں نصیحت، مر جاؤں تو وصیت یاد رکھیے گا. اسلام خطرے میں نہیں ہے. تو اسلام ہے کہاں؟ کہ چلو خواجہ غریب نواز کے روضے پر. زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دی استو حسین، دی پناہ. تو اس کا مطلب دین کہاں ہے؟ کہ حسین کی پناہ میں. قبل از کربلا اور بعد از کربلا. کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد میں یہی فرق ہے. کربلا سے پہلے دین پہنچایا جا رہا تھا اور کربلا میں دین محفوظ کر لیا گیا. اب آخری حسین محافظ ہے.
ذرا سا میرے ساتھ رہے گا. آخری حسین محافظ ہے. کہاں ہے؟ پردہ غیب میں. اچھا آپ زیادہ معرفت رکھتے ہیں. کہاں؟ کیوں؟ باب شہر علم سے متمسک ہے. ہم جانتے ہیں، ہمارے علماء نے بتایا کہ اسلام کو خطرہ نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں کہ کون قسم کھا کے بیٹھا ہے کہ نہیں بولے گا. اب دیکھتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے کہا خطرے میں، میں نے کہا پروردگار یہ کیسا مسلمان ہے، تیرا حسین سر بھی کٹا دے اسلام خطرے میں بھی رہے. ٹھہریے گا، 4-5 لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کو منزل تک پہنچاؤں. باب شہر علم تک پہنچیے گا تو مجھے لطف آئے گا اور مجلس تمام ہو رہی. تیرا حسین سر بھی کٹا دے اور اسلام خطرے میں بھی رہے. تو کہنے لگے آپ ہی بتائیے سرکار، اسلام خطرے میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ محمد صاحب فیصلہ کر رہا ہوں، اسلام خطرے میں. اسلام خطرے. سرکار اسلام خطرے میں نہیں ہے تو خطرے میں کیا؟ کہ اسلام ہے حسین کی پناہ میں. خطرہ کس کو ہے؟ میرے سرکار خطرہ اسلام کو نہیں ہے، خطرہ مسلمان کے ایمان کو ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان کا ایمان خطرے میں. اور ایک مقصد ہے دین پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط. اذان کا وقت کتنے بجے ہے؟ 6:45. 10 منٹ ہے میرے پاس. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز والا. اچھا 1-2 لوگ کم از کم آواز بلند کر دیں. دین پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط اور بچانے کے لیے امام ہونا شرط. ہم نے علماء کی جوتیاں سیدھی کی، علماء سے پوچھا، ہم نے کہا بتائیے کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ کہاں ایک ذات کر سکتی ہے اور. ہم نے کہا کون؟ کہا جو نبی اور امام تو نہ ہو لیکن اس میں صلاحیت نبوت اور صلاحیت امامت ہو. صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ ایک انجمن، ایک صاحب بیاض ہمارے یو پی میں، اور اس کے بازو میں کھڑے ہونے والے پڑھوانے والے، ان کو کہتے ہیں بازو. صاحب بیاض جس کے ہاتھ میں کتاب ہو. ہم نے جا کے پوچھا جو بازو میں کھڑے ہو کے پڑھوا رہے تھے، محمد صاحب عباس صاحب صاحب بیاض ہیں، کیا ان کی طرح نوحہ آپ پڑھ لیں گے؟ کہا پڑھ لیں گے. میں نے کہا اس کا مطلب آپ بھی صاحب بیاض. انہوں نے کہا میں صاحب بیاض نہیں ہوں، صاحب بیاض وہ ہیں، مجھ میں صلاحیت ہے. اگر کہہ دیجئے گا تو ویسے ہی پڑھوں گا کہ جیسے یہ پڑھ رہے ہیں. منصب نہیں ملے گا، منصب ان کے پاس ہے، صلاحیت میرے بھی پاس ہے. اب اللہ جانے کہاں جا کے آپ سنیں. مجھے پھر زہرا سے ثانیہ زہرا کی یاد آ گئی. میں کاج کے جملہ پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط، بچانے کے لیے امام ہونا شرط. اللہ جانے کہ شہادت سے پہلے حسین نے اپنی بہن زینب میں کیا دیکھا. ارے کہاں ہیں آپ؟ نہیں انصاف کیجئے خدا کے واسطے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اللہ جانے اپنی بہن زینب میں کیا دیکھا کہ اللہ نے جو 2 کام الگ الگ منصب سے لیے، پہنچایا نبوت نے، بچایا امامت نے. اللہ جانے حسین نے اپنی بہن زینب میں کیا دیکھا کہ کہا 11 محرم سے اے زینب اب دین پہنچاؤ بھی تم. اوئے ہائے ہائے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں ذات محترم. اگر یہاں پہ میرا مجمع تھک گیا تو بہت افسوس ہوگا سرزمین لکھنؤ تک. توجہ رکھے گا، مجلس تمام ہو رہی. آخری جملے کو بہت غور سے سنیے کہ اے محمد، اے زینب اب پہنچاؤ بھی تم مقصد کو، بچاؤ گی بھی تم. پہنچانے کے لیے نبی ہونا شرط، بچانے کے لیے اے بھیا میرے جانے کے بعد اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے کسی سے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی دلیل ہے، تو بتا دیے گا. جیسے ذوالقرنین نبی نہیں ہے، قرآن نے ثابت ہی نہیں کیا کہ نبی ہیں. جو قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں کلیئریفائی دیا ہی نہیں، کلیئر کیا ہی نہیں کہ نبی ہیں. ہاں لیکن ذوالقرنین میں صلاحیت نبوت تھی. جب نکلتے تھے تو جڑی بوٹیاں کلام کرتی تھیں. کچھ علماء نے، لیکن زیادہ تر علماء نے کہا ہے کہ نبی ہونے کی سند نہیں ہے،
لیکن صلاحیت نبوت تھی، صلاحیت نبوت تھی، تو یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ کہ نبی اور امام نہ ہو، صلاحیت نبوت اور صلاحیت امامت ہو تو زینب نہ نبی ہیں، آئے ہائے ہائے، نہ امام ہیں، لیکن جناب زینب میں صلاحیت نبوت بھی ہے، صلاحیت امامت بھی ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ صلاحیت نبوت آئی ہے ماں کی طرف سے۔ کہاں ہے آپ؟ میں دلیل دے رہا ہوں کہ صلاحیت نبوت آئی ہے ماں کی طرف سے۔ کا دلیل کا بھول گئے حدیث فاطمہ تو بزتم منی، ارے کہاں ہے آپ؟ فاطمہ تو بزتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، میں رسول، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، میں نبی تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا۔ تو صلاحیت نبوت آئی ہے ماں کی طرف سے، صلاحیت نبوت آئی ہے نا نا نا، جب تک سب نہیں بولو گے دوسرا جملہ نہیں پڑھوں گا۔ صلاحیت نبوت آئی ہے ماں کی طرف سے، صلاحیت امامت بے شعور، اسی لیے تو نام ہے زینب، اپنے باپ کی زینت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زینب دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ باپ کی زینت، تاریخ آدم و عالم میں اس کیلیبر کے 3 نام ہے، چوتھا کوئی نہیں۔ زینب، زینب باپ کی ماں، باپ کی زینت، ام ابیہا باپ کی ماں، 2، تیسری سکینہ باپ کا سکون۔ تاریخ آدم و عالم میں اس کیلیبر کے 3 نام، چوتھا کوئی نہیں، اور تینوں اہل بیت کے گھر میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کبھی ماں نہیں ہوتی۔ واحد بی بی زہرا ہیں جو اپنے باپ کی ماں ہیں۔ دنیا سوچتے سوچتے مر جائے گی، اس کی شرح نہیں کر سکتی۔ یہ تو خود رسول بتائیں کہ کیسے ماں ہیں، اپنے حساب سے ترجمہ کر جائیے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم کیا، آپ کیا، ہماری کیا بساط جو ہم کچھ پڑھیں؟ دنیا سمجھتی ہے ہم نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اولا دیکھا ہے؟ اولا جو آسمان سے گرتا ہے، برف کا، جب زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھ سے اٹھا لیتے ہو۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں جب یہ اوپر سے چلتا ہے تو پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، زمین پر آتے آتے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں اٹھا لو۔ دنیا سمجھتی ہے اتنا ہی بڑا ہے۔ ارے پردے کے ادھر دیکھ رہے ہو، ذرا ادھر بھی تو دیکھو، ادھر دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں میں سما نہیں سکتا، پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ ادھر کے حالات جانتے ہو، پردے کے ادھر کے نہیں جانتے۔ دنیا علی کو پردے کے ادھر سمجھ کے سمجھ رہی ہے کہ سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ رہی ہے، اور جبکہ فضائل آل محمد کے سمندر کا ایک قطرہ نہ سمجھ پائی، اور سمجھ رہی ہے کہ سمندر کو اپنی فکر کی کوٹری میں سما لیا۔ نہیں میرے سرکار، ہم کیا، آپ کیا، ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات۔ جب تک زندگی گزارنا تو نوکروں کی طرح گزارنا۔ یہ ذریعہ ہے، مولا کو حاضر و ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس دنیا میں رہیے گا اپنے آپ کو کبھی کسی کا مالک نہ سمجھیے گا۔ جب فرش عزا پر آئیے گا تو ایک نوکر کی حیثیت سے آئیے گا، مالک یہی ہیں جو اس ذریعہ میں ہیں۔ ارباب عزا، آپ تو بہت آرام سے مجلس سنتے ہیں، کووڈ-19 کا دور ہے، زہر آلود ہوائیں ہیں، اس وائرس کے دور میں بھی اینٹی وائرس ولایت علی لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ذکر مولا سن رہے ہیں۔ کوئی بھوکا نہیں ہے، سب اپنے گھر سے آپ سیر ہو کر آئیں، کوئی پیاسا نہیں ہے، سب پانی پی کر آئیں۔ لیکن ارباب اعضاء ایک جملہ کہوں گا، اور شاید اسی کے بعد مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر آپ کے دلوں تک جملہ پہنچ جائے کہ آپ جس فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں نا، بس ایک گزارش کروں گا، جب مر کے محشر کے میدان میں پہنچنا تو علی کی بیٹی سے ایک سوال ضرور کر لینا کہ بی بی آپ نے یہ فرش اعضاء ہم تک پہنچایا کیسے؟ تو علی کی بیٹی زینب غریب بیٹی، ام المصائب بیٹی، یقین ہے مجھے یہ جواب دے گی، تم تک فرش اعضاء پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں رسن بندھوانا پڑی۔
اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ میں پردیسی ٹھہرا، کچھ دیر آپ کے درمیان ہوں، میں تو مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ کی محبتیں ہیں جو دل میں رہیں گی، آپ کی عزتیں ہیں جو دل میں رہیں گی۔ ارباب ازاں یہ امام ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا آپ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ روتے ہو، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ رو لیتے ہو، لیکن ذرا تصور کرو جو پردہ غیب میں ہمارا اور آپ کا آخری امام بیٹھا ہوا ہے، جب جب کربلا کی طرف نظر جاتی ہے قاسم کا لاشا نظر آتا ہے، پامال ٹکڑے نظر آتے ہیں، قائم آل محمد خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں مولا سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا، سلام کرتے مولا، اور سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اور یہاں تک کہ علماء اور عرفاء کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مصائب حسین ہوا کرے کوئی عزادار گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرے۔ جب عزادار گھٹ گھٹ کے روتا ہے نا، دہاڑے مار کے نہیں روتا، تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جناب سید سجاد اس عزادار کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو۔ جب تو بلند آواز سے روتا ہے میری دادی زہرا کے قلب کو سکون ملتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس میں نے مجلس تمام کر دی ارباب ازاں، مجلس تمام ہے ارباب ازاں، اس لیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بھی ایام ہیں۔ آپ کے ہاں کی تاریخ الگ ہے، ہمارے ہاں کی تاریخ الگ ہے۔ آپ کچھ دنوں کے بعد شہادت کی مجلس بھی کریں گے ارباب ازاں۔ بھئی یہ سفر کے ایام ہیں، چہلم قریب آ رہا ہے۔ بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجلس تمام۔ ارباب مدینہ، آپ جس جناب سکینہ کا مصائب سنتے ہیں نا، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جہاں باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی سکینہ جیسی ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ارباب ازاں ارباب مدینہ روایت کرتے ہیں، مدینہ ارباب مدینہ روایت کرتے ہیں، اور راوی کہتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب تک مولا عباس اس دنیا میں رہے، جب تک مولا عباس اس دنیا میں رہے اور مولا کی آنکھیں کھلی رہیں، تو روایت میں نے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ عباس سکینہ کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں سکینہ کو ننگے پاؤں زمین پہ چلنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ آپ کی بیٹیاں سلامت رہیں۔ ارباب ازاں آپ نے رونے کا حق ادا کیا، لیکن مصائب کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ روتے روتے مر جائیے، مصائب کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ مصائب کو محسوس کرنے کے لیے زینب کا دل ہو، عباس کا دل ہو، ام کلثوم کا دل ہو، ہم تو بس تھوڑا سا محسوس کر لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ جب تک مولا عباس اس دنیا میں رہے جناب سکینہ کو زمین پہ ننگے پاؤں چلنے نہیں دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو جب یہ 4 برس کی بچی خاک پہ چلی اور چل کے زمین پہ گری تو فرات کا رک کر کے کہا امو جان آپ کی بھتیجی کو زمین پہ چلنے کی عادت نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ باپ کا گریہ بلند ہے۔ میں ایک روایت پڑھنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں، بس اس کے بعد مجلس تمام ہے ارباب ازاں۔ بس طاقت نہیں ہے، بس روایت سن لیجئے۔ روایتوں میں ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا قیدی بنائی گئی، علی کی بیٹیاں جیسے قیدی بنائی گئیں ویسے کسی امام کی بیٹی کو قیدی نہیں بنایا گیا۔ ارباب ازاں جناب زینب و ام کلثوم کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے، اور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم فرماتے کہ 11 محرم کو جب علی کی غریب بیٹی اپنے غریب بھیا کے لاشے سے گزری تو ایک مرتبہ بھیا کے لاشے کو دیکھ کے کہا اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، تیری زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ اور جاتے جاتے ایک جملہ کہا، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے جاتے جاتے ایک جملہ کہا اے بھیا آپ کتنے امیر ہیں، آپ کے اتنے شہید ہو گئے، قیامت تک آپ کی نسل باقی رہے گی، ذرا زینب کی غربت تو دیکھیے۔ اون و محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی، اب کوئی ماں کہنے والا نہیں بچا، اب کوئی ماں کہنے والا نہیں رہا۔ ارباب ازاں یہ قافلہ کربلا سے چلا، بر روایت مجلس تمام ہے، ایک روایت کا ٹکڑا سنیے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ قافلہ چلا اور جا رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک جناب سید سجاد مدینے میں زندہ رہے مولا خون کے آنسو روتے رہے، اور مولا سے جب کوئی پوچھتا تھا مولا یہ بتائیے سب سے
زیادہ مصائب آپ پہ کہاں ڈھائے گئے؟ مولا فرماتے تھے الشام، الشام. آپ کی آوازیں بلند ہیں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا، قیامت کا فقرہ ہے. بکاش کہ مجھے شہزادی اتنی طاقت دے دے کہ میں جملہ پہنچا لے جاؤں. قیامت کا فقرہ مجلس تمام ہے. انشاءاللہ گھر جاتے ہوئے آپ گریہ کریں گے اگر محسوس کیا. جب کوئی پوچھتا تھا مولا کہاں مصائب زیادہ پڑے، مولا فرماتے تھے الشام، الشام. علماء فرماتے ہیں صرف الشام نہیں کہہ کے روتے تھے، بلکہ جب تک سید سجاد دنیا میں رہے تو ایک جملہ کہہ کے روتے تھے، میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. جناب سید سجاد جب تک دنیا میں رہے تو ایک فقرہ کہہ کے روتے رہے. علماء فرماتے ہیں جناب سید سجاد یہ کہہ کے روتے تھے، میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. جانتے ہو سوال بہت ہیں لیکن ایک سوال کی طرف اشارہ. یہ قافلہ جا رہا ہے شام و کوفہ کے درمیان. ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہرا، بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، بیڑیاں ہیں پیروں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر ہے. سید سجاد قیدی بنے ہیں. ایک جگہ قافلہ روکا گیا. جناب سید سجاد بیٹھے خاک پر، پیروں کو پھیلا دیا. 4 سال کی بہن ہے، آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا آج تک اس بہن نے آپ کو اس حالت میں بیٹھے نہیں دیکھا، آپ پیر پھیلا کر خاک پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اب جناب سید سجاد کیا جواب دے؟ دیکھیں بہن اسے کہتے ہیں تماچوں کی اذیتیں بھول گئی، تماچوں کی اذیتیں بھول گئی. جناب سکینہ کہا بھیا کیا بات ہے، آپ خاک پہ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے. کہا جناب سید سجاد نے چھپانا چاہا. جب بہن کا اصرار بڑھا تو جناب سن سکو کہ جملہ سید سجاد نے کہا بہنا پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے. دیکھیں بہن کسے کہتے ہیں؟ پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے. جب پیر زمین پہ رکھتا ہوں تو بڑی اذیت ہوتی ہے. ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بھیا کیا اجازت ہے یہ بہن اپنے ہاتھوں سے کانٹے نکال دے؟ اجازت دی. ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی. سید سجاد کے پیروں سے جب کانٹے نکال رہی تھی، سید سجاد بہن کی طرف دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے ہائے میری بہن کی غربت، ارے میرے پیروں سے کانٹے. سکینہ نے نکال دیے. اے بی بی آپ کے پیروں میں بھی چھالے ہیں اور چھالوں میں کانٹے ہیں، سفر ابھی لمبا ہے. کوئی نہ کانٹے نکالنے والا نہ کوئی دلاسا دینے والا. آپ ام المصائب. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ. پالنے والے اس عظیم سے عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہمارے مراجع کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ ان کے شر سے ہماری قوم کے ہر فرد کو محفوظ فرما. پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات بستر علالت پہ ہیں اور چادر علالت اوڑھے لیٹیں، پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر میں اضافہ فرما. اور ہم یہ چاہتے ہیں پروردگار اپنی زندگی میں منتقم خون حسین کی زیارت ہو جائے. پروردگارہ ہم خود جنت البقیع میں جا کر خود وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سنیں اور وہاں پہ ماتم سرکار ابا عبداللہ الحسین کریں. پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آبان و انصار میں ہم کو شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم مظلوم کربلا.